جدا نہ جان ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے ہر موج کا وجود سمندر آل نبی کے در سے میں بھی جدا نہیں آل نبی کے در سے میں بھی جدا نہیں میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے میرا نصیب ان کے مقدر لاکھوں شقی ادھر ادھر ایک حسین ہے لاکھوں شقی ادھر ادھر ایک حسین ہے کانٹوں کی نوک جھونک گلے تر کے ساتھ ہے کانٹوں کی نوک جھونک گلے تر اور بیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیب بیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جملہ علماء ذی قدر و ذی احتشام سادات گرامی المرتبت قبلہ سید جعفر حسین شاہ صاحب حضرت محترم جناب سید شہباز حسین شاہ صاحب دیگر جمیع سادات گرامی المرتبت وارثان محراب و منبر جناب حضرت استاد العلماء مولانا محمد حبیب احمد زیائی صاحب حضرت محترم سالار قافلہ محبت جناب مولانا محمد نسیم زیائی صاحب دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں نقیب محفل مولانا محمد اصغر علی زیائی صاحب جناب مفتی محمد ثاقب علی ہزاروی صاحب اور دیگر بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں جملہ غلامان مصطفیٰ و آل و اصحاب مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ قابل قدر علماء کرام مشائخ اعظام جملہ حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو یہ متبرک اور انتہائی قیمتی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں کہ جو ہمارا یہ وقت آل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کرنے میں گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو اس بزم ذکر و فکر میں
جو ہم سب تشریف لائے ہیں، آپ بھی تشریف لائے، میری بھی حاضری، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول کرتے ہوئے دنیا اور عقبہ کی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کتاب لا ریب قرآن مجید نازل ہوئی، اور اس قرآن میں ہر قسم کا نصاب موجود ہے، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید نے کئی سو آیات کے اندر نبی مکرم کی آل کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ڈھیلے نہیں بولنا ہے، میں اس لیے یہ آغاز میں مقدمے کے طور پہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نے آل بیت اطہار کا ذکر ایک خاص پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اقلیتی فرقے کے حصے میں رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آل نبی ان کے ہیں، یہ ذکر ان کا ہے، حالانکہ صاحب ذرا غور سے سماعت فرمائیے، رسول اللہ کی آل بیت وہ ہیں کہ جن کی عظمت اور شان میں قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن صرف اقلیتی فرقے کا ہے یا تمام امت مسلمہ کا ہے؟ تو جب قرآن تمام امت مسلمہ کا ہے تو قرآن آل محمد کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے، ان کے حق کی بات کرتا ہے، ان کی عزت کی بات کرتا ہے، ان کی محبت کی بات کرتا ہے، ان کی تطہیر کی بات کرتا ہے۔ میرا جملہ پلے باندھنا ہے، ان کی تطہیر کی بات کرتا ہے، ان کے حق کی بات کرتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، آپ میرے خیال میں آپ ابھی تک اوپر سے سبحان اللہ، اندر تک میرا جملہ نہیں گیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم آل محمد کی عظمت کی بات کرتا ہے، ان کی شان کی بات کرتا ہے، ان کی پہچان کی بات کرتا ہے، ان کی طہارت و تطہیر کی بات کرتا ہے، ان کی عظمت کی بات کرتا ہے، ان کے حق کی بات کرتا ہے، ان کی مودت کی بات کرتا ہے، ان کی محبت کی بات کرتا ہے۔ میں بڑی غور طلب باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑے غور سے سننا ہے، چونکہ یہ قرآن ہمہ جہتی شان آل محمد کی بیان کرتا ہے۔ چونکہ میں نے جملہ بولا قرآن ان کے حق کی بات کرتا ہے، تو میں نے آج آل محمد کے حق کی بات کرنی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے حکم دیا قرآن کے مخاطبین کو، اور قرآن کے اولین مخاطبین ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زاب و صعب و زہید و ابو عبیدہ و عبداللہ بن مسعود اور رسول اللہ کے دیگر صحابہ و اہل بیت ہیں۔ یعنی قرآن نازل سینے مصطفیٰ پہ ہوا، اور جب زبان مصطفیٰ سے وہ قرآن نکلا، سننے والے رسول کے صحابہ تھے۔ اور میں یہاں آغاز میں جملہ آپ کے پلے باندھوں، یہ آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیے حضرات، یاد رکھیے اگر نبی کی آل اور صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے، قرآن نہیں بچتا، حدیث نہیں بچتی، دین نہیں بچتا، شریعت نہیں بچتی۔ اس لیے کہ اگر بیچ میں سے صحابی کو نکال دے تو تجھے کون بتائے گا نبی نے نماز کس طرح سے پڑھی تھی؟ کیونکہ پورے قرآن میں نماز کے پڑھنے کا حکم موجود ہے، پر پورے قرآن الحمد والناس پڑھ کے دیکھ لے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن کی کسی صورت میں کسی سپارے کے اندر قرآن نے نماز پڑھنے کا آرڈر تو دیا ہے، پر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ مجھے ایمان سے بتائیے، جو قرآن قوم موسیٰ کے قصے سنا سکتا ہے، جو قرآن حضرت یوسف و ایوب کے قصے سنا سکتا ہے، جو قرآن مختلف قوموں کے مختلف قصوں کو سنا سکتا ہے، جو قرآن قصہ یوسف کو سنا سکتا ہے، جو قرآن صاحب الاخدود کے قصے سنا سکتا ہے، جو یار یہ نہیں ہے، جو قرآن بقرہ موسیٰ کے قصے سنا سکتا ہے، جو قرآن ناقہ یحییٰ ناقہ صالح کے قصے سنا سکتا ہے، جو قرآن طہارت و تطہیر یحییٰ کی باتیں کر سکتا ہے، جو قرآن عظمت و کمال ابراہیم کے تذکرے بتا سکتا ہے، جو قرآن شان اسماعیل کو بیان کر سکتا ہے، ذرا لوگوں تم ہی بتاؤ، وہ قرآن 5, 10, 15 آیتوں میں نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتا؟
یار کبھی غور کیا ہوتا ہے اس بات پہ کہ اسلام کا دوسرا بڑا رکن، بولیے بولیے جملہ پورا کیجئے، نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن، لاؤڈلی اونچا جواب، اسلام کا دوسرا بڑا رکن نماز ہے۔ 500 سے زائد مرتبہ، یہ تو آپ کو ہر مکتب فکر کی علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے 500 سے زائد مرتبہ نماز کا آرڈر دیا، لیکن کبھی کسی ایک مولانا کے گوڑے گٹے پکڑ کے اس کا دامن پکڑ کے سوال تو کر لو، مولانا کی اس رات سے بھی ذرا پردہ اٹھائیے کہ جس قرآن نے 500 بار پڑھنے کا آرڈر دیا ہے، ایک بار بھی پڑھنے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ یار اس جملے کو اپنے پلے، اگر آج کی تقریر میں آپ لوگ میرا یہ جملہ سمجھ کے اٹھ گئے، میں سمجھوں گا کہ میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرات غور سے سنیے، جو قرآن ہزاروں آیتوں میں ہزارہا واقعات کو بیان کر سکتا ہے، وہ 2 4 5 10 آیتوں میں نماز کا سبق نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا ہاتھ ادھر باندھو، یا وہ یہ نہیں بتا سکتا، وہ نماز وہ قرآن یہ نہیں بتا سکتا۔ جو یہ بتاتا ہے کہ جناب موسیٰ کی اونٹنی، جناب موسیٰ کے دور کی اس گائے کے ساتھ کیا ہوا، وہ قرآن یہ نہیں بتا سکتا ہاتھ ادھر باندھ یا ادھر باندھ، یہ سبق پڑھ، رفع یدین کر یا نہ کر، بتا سکتا ہے نا، بتا سکتا ہے نا، لیکن بتایا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو آرڈر کیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کر، پر حج کا سارا سبق نہیں بتایا، حج کے سارے معاملات نہیں بتائے۔ یہ تو کہا زکوٰۃ دو، پر یہ نہیں بتایا کس ریشو سے، کتنا، کتنے پہ کتنا، کس طرح دے، نہیں بتایا۔ جو قرآن یہ بتا سکتا ہے کہ باپ مرے تو بیٹے کو کتنا دو، بہن کو کتنا دو، بھائی کو کتنا دو، اولاد کو کتنا دو، ماں باپ کو کتنا دو، بیوی کو کتنا دو، اگر کلالہ ہو تو اس کو کتنا دو، ہاں جو جگہ جگہ یہ بتا سکتا ہے، وہ قرآن یہ نہیں بتا سکتا کہ زکوٰۃ کا نصاب جو بھائی جو ماں باپ اور بیٹے کی حق کو بتا سکتے، وہ اپنے شریعت کے حق زکوٰۃ کو نہیں بتا سکتا، بتا سکتے پر بتایا نہیں۔ یہی سوال لے کر رسول کے صحابہ رسول اللہ کے دربار میں گئے تھے، یا نبی اللہ نے آرڈر کیا ہے نماز پڑھنے کا، پر طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں؟ میرے نبی نے ایک جملے میں ساری شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، بس تم مجھے دیکھو جیسے میں پڑھوں نا، بس جیسے میں پڑھوں تم مجھے دیکھو، جیسے میں پڑھوں نا بس تم ویسے پڑھ لینا۔ کیا مطلب؟ رب نے اپنی عبادت کروائی تو ڈائریکٹ نہیں کروائی، فرما میرے یار کو دیکھ، مطلب یہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، ربا کیسے کروں؟ میرے یار کو دیکھ، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں تیرے دربار میں، کیسے کھڑا ہوں؟ میرے یار کو دیکھ، میں رکوع کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ میرے یار کو دیکھ، میں قیام کروں، کیسے کروں؟ میرے حبیب کو دیکھ، میں تشہد بیٹھوں، کیسے بیٹھوں؟ فرما میرے حبیب کو دیکھ، اے میرے رب نماز تیری ہے، یہ بیچ میں محبوب کدھر سے لے کے آ گیا؟ عبادت تیری ہے، یہ بیچ میں نبی کہاں سے آ گیا؟ تو جواب آتا ہے یہ تجھے سمجھانے کے لیے کہ جب میں اپنی عبادت کرواؤں تو نبی کو چھوڑتا نہیں، نبی کو نکالتا نہیں، نبی کو الگ نہیں کرتا، بلکہ میں چاہتا ہوں تو نماز بھی پڑھ تو میرے یار کو بیچ میں لے کے آ، تو زکوٰۃ بھی دے تو میرے حبیب کو بیچ میں لے کے آ، تو حج بھی کر تو میرے نبی کو بیچ میں لے کے آ، اور جب میں تجھ سے مانگوں، میں تجھ سے ڈیمانڈ کروں کہ نماز پڑھ کیسے، جیسے میرا یار، میں محبوب کو کراس نہیں کرتا، اور جب میں خدا ہو کے تجھ سے کچھ طلب کروں تو یار کو نکالتا نہیں، ڈالتا ہوں۔ تو بھی حیا کر، جب مجھ سے مانگنے آئے تو میرے محبوب کو نکال کے کیوں آتا؟ جسے مل گیا کملی والے کا دامن،
سے دو جہاں کا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی آواز آئے اذانیں کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا میرا رب قدیر فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ تو اس جملے کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اگر نبی کی آل اور نبی کے صحابہ والا یہ معاملہ بیچ میں سے نکال دو قرآن نہیں رہتا شریعت نہیں رہتی توجہ رہے قرآن نہیں رہتا شریعت نہیں رہتی حدیث نہیں رہتی اس لیے کہ ہم نے نبی سے خود قرآن نہیں سنا قرآن نبی کے یاروں نے سنا پھر آگے پھیلایا ہے اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ امت کے لیے جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے ویسے رسول کی آل اور رسول کے صحابہ کو ماننا بھی ضروری ہے کیونکہ یہی تو وہ جو سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم تک پتہ چلا میں ہاتھ ادھر بنو یا ادھر نہیں سمجھ آئی ہاتھ ادھر باندھو یا ادھر ہمیں اور کس طرح کس نے بتایا ہماری بزم کے اندر میرے استاد گرامی استاد العلماء والفضلاء استاد الافاضل حضرت قبلہ گرامی المرتبہ مولانا محمد اسحاق ظفر صاحب آپ تشریف فرما ہوئے اور میرے انتہائی قابل قدر حضرت استاد العلماء مولانا سردار احمد حسن سعیدی مدرس جامعہ رضویہ العلوم وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور یقیناً یہ حوصلہ افزائی ہے مولانا محمد نسیم سعدی صاحب یہ شاگرد ہیں ان دونوں حضرات کے اور میں قبلہ استاد گرامی مولانا اسحاق ظفر صاحب کا شاگرد ہوں یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے وگرنہ ہم نے جو پڑھے سنا رہے ہیں اور یہ واحد ہماری جو فیلڈ ہوتی ہے نا علماء والی دین والی یہاں اپنی نسبتوں کو چھپایا نہیں جاتا ہاں کوئی بڑا افسر لگ جائے وہ اپنے سکول کا ٹیچر ہو کہ میں اس کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ٹیچر میں اس وقت وزیر بنا ہوں اور ہماری جو تعلیم ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تو بے شک وقت کا مجدد بھی بن جانا لیکن